بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹچی قسم کا، وہ یہ ہے کہ جس پہ زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے کہ ڈائیورس بیسیکلی ہے کیا، کیوں ہوتی ہے، کس لیے دینی چاہیے، اور کن جو ہے مطلب سچویشنز میں میرا یہ خیال ہے، میرا پرسنل خیال ہے۔ آپ لوگ میرے سے مطلب ضروری نہیں ہے کہ اتفاق ہی کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ جگہوں پہ انتہائی ناگزیر ہو جاتی ہے، تو پھر ہو جانا چاہیے، کیونکہ آبویسلی اللہ تعالیٰ نے جب ایک رکھا ہے، اور حلال کاموں میں سب سے جو برا کام ہے وہ یہی ہے، لیکن سٹل حلال ہی ہے، تو عرش ہل جاتا ہے۔ آئی نو دیٹ سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے، اور مائی اسٹانس آن دیٹ از کہ کچھ چیزوں کے لیے بنی نہیں ہوتی۔ اب ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بندہ میتھمیٹیشین، فزیشین، آئنسٹائن وغیرہ نہیں بن سکتا۔ تو اٹ مینس کہ ہر کسی کا ایک الگ سا رول ہے، ہر کسی کے ایک ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں رولز ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا گزارا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب کچھ بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک بڑا پولائٹلی اور بڑا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اچھے حسن طریقے سے، احسن طریقے سے آپ اس کو لیو کریں۔ اور میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس لیول پہ جانا ہی نہ پڑے۔ اس سے پہلے آپ جج کر لیں کہ ہاں یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنا کمپیٹیبلٹی جو ہے موڈ اس کو آن کریں تھوڑا سا، اور دیکھیں کہ ہاں کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ہیلتھ، آپ کی ویلتھ، آپ کی پراسپیرٹی، آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی پروگرس اس ریلیشن کے بعد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ چاہے وہ ابھی آپ مطلب افیئر ہی ہے آپ کا، اور آپ سیریس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، یا پھر آپ نے میرج کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے آگے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 3-4 ایلیمنٹس ہیں۔ اگر تو بیسیکلی آپ کی ساری چیزیں پازیٹیو میں جا رہی ہیں اور انکریزنگ گراف ہے، بیٹھ کے بندہ ایک اپنا مواخذہ کرتا ہے نا رات کو، تو اگر اس طرح ہے تو ڈیفینیٹلی آپ مطلب اس کو ریلیشن کو کنٹینیو کریں، اور چھوٹی موٹی باتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، بٹ اگر ساری چیزیں ہی آپ کا نیگیٹو گراف میں آ رہی ہیں کہ مطلب آپ کی ہیلتھ بھی ڈکلائن ہو رہی ہے، آپ کی ویلتھ بھی ڈکلائن ہو رہی ہے، آپ کا پیس آف مائنڈ بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا، اور آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں، تو پھر اس چیز میں آپ کو ایک بریک لے لینی چاہیے۔ اس میں ہمارے اسلام کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ تھوڑے دنوں کی علیحدگی، اور اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن اگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر یہ ایک مطلب آپ سبز باغ میں ساری زندگی گزار دیں تو وہ آپ پہ ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ صرف آپ پہ ہی نہیں پڑتا، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا جو ہے آپ پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کی ایک پوری جنریشن پہ، آپ کی ہر چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے، آپ کی ویلتھ پہ، آپ کی فیملی لائف پہ، آپ کی ہر چیز پہ۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے اس کو میئر کرنا ہے تو آپ اسے دیکھیں کہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ آپ کے پسندیدہ لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ چاہے آپ ریلیشن میں آئے ہیں، مطلب پریکٹیکل ریلیشن میں آئے ہیں، یا ابھی تھوڑا سا اس کا جو ہے ایگزامینیشن جاری ہے، مطلب جیسے آج کل ایک ہوا چلی گئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا 100%۔ اور یہ بہت ایزی ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میری گرل فرینڈ کو میرے دوست نہیں پسند، تو یہ پہلا ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ نہیں، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ اگر آپ اسے زبردستی چلانا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک آپ کی آزادی جو ہے وہ سلب کرنا ہو جاتی ہے۔ مطلب
میں ایک عام سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، ٹائم سپینڈ کرنا، اور مرد کی شان ہی یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا باہر رہے اور اس کا روب ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں تو اس کا کال وغیرہ آئے تو آپ ریجیکٹ کریں، تو یہ دیکھیں کہ وہ ریجیکشن کو کس طرح ہینڈل ہو رہا ہے. اگر تو ریجیکشن ہینڈل ہو رہی ہے پولائٹلی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہر بندہ بزی ہوتا ہے، اور اگر انتہائی ضروری کام تھا اس کو اور پھر کوئی آپ نے ریجیکٹ کیا اور پھر اس پہ تھوڑا سا وہ کر گیا آپ کا پارٹنر، تو اٹس اوکے. یہ چلتا ہے کہ جس وقت کسی کو بہت ضروری کام ہو تو وہ تو ہم اسٹرینجرز کا بھی ریجیکٹ نہیں کرتے نا. لیکن اگر 24 گھنٹے ایسے ہی ہو تو دیٹ از این الارمنگ سچویشن. تو یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور تھرڈ پہ میں وہ کرتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کن چیزوں سے دوسرا متاثر ہو رہا ہے آپ کا بندہ. تو مطلب اگر وہ آپ اسے چاکلیٹس دے رہے ہیں، آپ اسے رنگ دے رہے ہیں، آپ اسے گاڑی دے رہے ہیں، اور اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں افورڈ کریں لازمی. بٹ اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو بھیجا ہے اسکول کالج میں پڑھنے زمینیں بیچ کے یا اپنے وسائل سے، تو پھر یو شوڈ ٹیک اے بریک فرام دیز تھنگس. آپ کو ریئلٹی میں رہنا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف آپ کے آ جانے پہ مسکرا اٹھتی ہے یا اٹھتا ہے، یا پھر کوئی آپ کے ہاتھ میں گفٹ ہیمپر ہو تو وہ اس سے مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جاتی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، بہت ہی ایزی ہیں، بہت ہی مطلب ایزیسٹ ہیں. لیکن صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بیسیکلی اس وقت اتنے زیادہ اس میں ہوتے ہیں، ہاکس میں ہوتے ہیں، ہمارے اوپر نشہ ہی اتنا چڑھا ہوتا ہے. اب کوئی بھی آپ کو سمجھا لے، کچھ بھی کر لے، آپ نہیں ہٹتے اس سے. تو چلیں، جب آپ سرسری سے ایک ریلیشن میں ہیں تو آپ ان چیزوں کے تھرو اس کو جج کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کی ارینج میرج ہو گئی ہے تو آپ اپنی بیٹر ہاف کو بھی ان چیزوں کے تھرو جج کر سکتے ہیں. اور تھرڈ آ جاتے ہیں کہ آپ نے مطلب ایک اپنی پسند کی شادی کی اور شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور شادی کے بعد ہو رہی ہیں. اٹ مینس کہ آپ کو بھی چینج ہونا ہے، کیونکہ اگر اس طرف سے چینج آئی ہے تو چینج ہر طرف سے ہونی چاہیے نا. تو تبدیلی ہر جگہ آنی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے، آپ بھی ایک ٹریڈیشنل، اگر آپ کا پارٹنر ایک ٹریڈیشنل پارٹنر بننا چاہ رہا ہے تو پھر آپ بھی ٹریڈیشنل پارٹنر ہی بن جائیں. آپ کوئی بہت زیادہ رومانٹک قسم کے ڈریمز وغیرہ نہ رکھیں، آپ سمپل یہ رکھیں اور پھر آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں. اٹ مینس کہ اگر وہ ٹریڈیشنل پہ آ رہا ہے اور وہ آپ کے ٹریڈیشنلزم کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، تو اٹ مینس کہ یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے. اس کو آپ گھسیٹ لیں یا لولی لنگڑی محبت کو مطلب تار تار کریں یا جو مرضی اسے سمجھیں، تو یہ چلنے والا نہیں ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. باقی obviously جو اسپیشلی مطلب اس وقت لو میرج کرنا چاہ رہے ہیں یا جو مطلب وہ ہے، تو وہ میری اس بات سے ایگری نہیں کریں گے، بیکاز جس کنڈیشن میں ہوتا ہے بندہ، آئی نو کہ وہ بہت زیادہ اس میں مطلب کیریڈ اوے ہوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس میں وہ اپنا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا کہ میں ہیرو اور وہ ہیروئن، اور یا پھر وہ اپنے آپ کو ہیروئن سمجھ رہی ہوتی ہے اور اس کو ہیرو سمجھ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی پرنس چارمنگ وغیرہ کی کہانیاں ہم مطلب مائنڈ میں ایلوژنسٹ کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور امیجن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اب اگر مطلب بات آپ کی آ گئی ہے دن رات لڑائیاں ہوتی ہیں یہ وہ، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کو آن نہیں کرتا. بچوں کی تربیت پھر بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے، اور اس میں obviously سسرال کا بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کے میکے کا بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ اس کو سمجھائیں، کیونکہ میرے خیال میں بیوی جو ہے شی از دا رولر آف دا ہاؤس. وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے اور اس کی مرضی ہے پھر جو مرضی بنائے. تو بٹ یہ ابھی ایک بہت لمبا سا ٹاپک ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں. تو یہ آپ کو ایک جج ہو جائے گا آفٹر یو ہیو گاٹ میرڈ.
کہ بچوں کی اپ برنگنگ کیسے ہو رہی ہے، آپ کی جو چیزیں ہیں اس پہ کتنی سیٹسفیکشن شو کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل آپ سب کچھ لا رہے ہیں لیکن پھر بھی سیٹسفیکشن شو نہیں ہو رہی، پھر بھی پیس آف مائنڈ نہیں ہے گھر میں. اسی طرح بچوں کی جو لک آفٹر ہے اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، مطلب آپ کی ایک جو چیز ہے اس کو مطلب کیا کہتے ہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں، بیکاز ہر بندہ جو ہے مطلب وہ ایکسپلیسٹلی اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا یا کر بھی نہیں سکتا. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی سچویشن اگر آپ کو آ رہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز اسپیسیفکلی پیس آف مائنڈ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو آپ کو اس دلدل سے باہر نکل آنا چاہیے. بیکاز دس ریلیشن از مڈ ناؤ، مطلب یہ مڈ بن گیا ہوتا ہے. اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگر آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو کس منہ سے ویلکم کیا جاتا ہے، کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے شاپ پر ہاتھ میں ہیں تو اچھا سمجھا جاتا ہے، یا پھر آپ کو ایسے بھی ویلکم کیا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ سونا چاہ رہے ہیں تو ساری لائٹس وغیرہ آف کر دی جاتی ہیں، آپ کے سکون کا خیال کیا جاتا ہے یا نہیں. تو اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اٹ مینس کہ کسی ڈیڈ ریلیشن میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اگر رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ رہیں. ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ کمپرومائز کر کے رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ وہ سب کچھ. تو اس طرح ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اور کوئی اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے. بٹ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سی مجبوریاں رہ رہی ہوتی ہیں. عورت سمجھتی ہے میں بہت مظلوم ہوں، مرد سمجھتا ہے میں بہت مظلوم ہوں، لیکن کمپرومائزز ہوتے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں. تو بیسکلی اگر اس طرح کا ریلیشن یا اس طرف تھوڑا سا بھی جانے کی وہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ روک لیں. لیکن اگر اس سے ایک سٹیپ آگے ہو گیا کہ آپ کے سکون کا، آپ کے پیسے کا، آپ کی احسانات کا کوئی قدر نہیں کی جا رہی، تو اٹ مینس کہ ٹیک اے بریک اینڈ سی وٹ ہیپنس. اور اگر پھر بھی نتھنگ ہیپنس دین میک سم تھنگ ہیپن. بس میں یہ ہوگا شروع میں ایک بھونچال سا آتا ہے، بندے کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ وہ، لیکن جو بھونچال آپ کے خاندان میں یا آپ کی مطلب بڑھاپے میں آئے اور جب آپ ہینڈل نہ کر سکیں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جوانی میں ہی بھونچالوں کا سامنا کریں، طوفانوں کا، اور ٹھیک ہے چیزیں چلتی ہیں. پھر یہ ہوگا کہ آپ مطلب زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سوچتے ہیں کہ یار اولاد کہاں جائے گی، یہ وہ سب کچھ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہوتی ہے سیپریشن تو اولاد بھی ایک بندہ ہی آن کرے گا اور اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ایک بندے کے ہی سر ہوگی. ادروائز پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھے یہ کرے وہ کرے، اور تم نے یہ نہیں لا کے دیا تو اس وجہ سے یہ ہوا، اور پھر بچوں کو پھر یہی سکھایا جاتا ہے. تو پھر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اگر بات ادھر تک نہیں پہنچی تو یو شوڈ کنٹینیو، اور اگر بات ادھر تک پہنچ گئی ہے تو یو شوڈ سی، اور اگر بار بار پہنچ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو مطلب یہ میرا ایک ہمبل سا ہے کہ بھائی آپ کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے. یو شوڈ گو فار دا سیپریشن ڈیفینیٹلی، کیونکہ زیادہ تر مطلب آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں ہر کسی کو یہ بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ نے پینا ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا بیسکلی لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے اور لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور لڑکیوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گھرداری میں بھی، یعنی کہ گھرداری میں بھی اتنے ہی خود کفیل ہوں. تو خیر یہ خود خلافالت والا ایک بہت بڑا زبردست قسم کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یہ میری اٹس مائی ٹیک آن سیپریشن بٹوین گرل اینڈ اے بوائے. اگر آپ مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں تو بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی عزت یا کچھ بھی ایٹ اسٹیک ہے تو بھی آپ چھوڑ دیں. اسی طرح اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں تو بھی آپ چھوڑ دیں، جسٹ ٹائم دیں. لیکن اگر نہیں ہو رہا کچھ بن پا رہا تو دین ڈونٹ اسپوائل اے ہول جنریشن، کیونکہ اس کے بعد آپ کی ایک ہول جنریشن جو ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی اپ برنگنگ، آپ کی مطلب ہر چیز جو ہے وہ بالکل اسپوائل ہو کے رہ جاتی ہے. آپ کے بچے اپنی کنسنٹریٹ سے کام وہ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے لڑائیں ہیں یہ وہ سب کچھ.
تو یہ تھی تھوڑی سی دھکے چپے لفظوں میں میرے کنسیپٹ اباؤٹ دا ڈیورس اینڈ سپریشن. اور اگر جو چیز ناگزیر ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. تو بس دعا میں یاد رکھیے گا اور بہت بہت اپنا بھی خیال رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہترین قسم کا حامی و ناصر ہو.